ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ ربیع عربی زبان کے اندر بہار کو کہا جاتا ہے، اور اول کا مطلب پہلی بہار۔ اور اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ تو یہ مہینہ جب آتا ہے تو نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا دین اسلام کس چیز پر ہمیں زور دیتا ہے، کس چیز کی ہمیں اس مہینے کے اندر تعلیم دیتا ہے؟ تو ہمارا دین اسلام ہمیں منانے کی تعلیم نہیں دیتا، ہمیں اپنانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کیا لے کر آئے تھے؟ ہم رسمی مظاہروں کا اظہار نہ کریں۔ جس طرح عام اقوام جو ہوتی ہے، دوسری قومیں جو ہوتی ہے، وہ صرف رسمی مظاہرے کرتی ہے اپنے بزرگوں کی یاد میں، اپنے بڑوں کی یاد میں، سارا سال اپنے ان بزرگوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو دین اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ ہم پورے سال کے اندر ایک دن رسمی مظاہرہ کر لیں، اپنے مظاہرے سے اپنی محبت کا اظہار دکھا دیں، باقی سارے سال ہم بھول جائیں کہ اس نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی تھی۔ ہم عملی زندگی کو چھوڑ دیں اور صرف منانے پر آ جائے اور اپنانا چھوڑ دیں۔ تو دین اسلام عملی دین ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کرام فداکار تھے، نبی علیہ السلام پر جان دینے والے تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک کو بھی زمین پر لگنے نہیں دیتے تھے۔ ایسی محبت تھی کہ نبی کے تھوک کو بھی اپنے جسم پر ملتے تھے، اور ایسی قربانیاں، ایسے فداکار صحابہ تھے کہ نبی کے لیے جان تک کی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ دیکھا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو نبی کے آگے میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ یہ تیر میں خود کھاؤں۔ تو سوچنے لگے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں مشرکین کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہوں تو نبی کی طرف پیٹ جائے گی، یہ بھی بے ادبی ہے۔ عین حالات جنگ میں بھی ادب کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، نبی کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور اپنی پشت پر سارے تیر کھاتے ہیں۔ صحابہ ایسے جانثار تھے۔ تو یہ مہینہ صحابہ کے دور میں بھی آیا، ربیع الاول کا مہینہ، لیکن آج تک نبی علیہ السلام کی یوم پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں ہے، اور نہ صحابہ نے اس کو ضروری سمجھا کہ یہ تاریخ معلوم ہو اور ہر سال آئے ہم اس دن خوشی منائیں۔ اس لیے یوم پیدائش کے موقع پر مختلف سیرت کے کتابوں میں اختلاف ہے۔ بعض کتابوں میں 3 ربیع الاول ہے، بعض میں 9 ربیع الاول یوم پیدائش ہے، بعض میں 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا یوم وفات بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کیا۔ تو اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت کی محفلیں ہوتی ہے،
نبی کے سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، نبی کی یاد تازہ کرتے ہیں، مگر ہم ذرا سوچیں کہ ہم یہ ساری نصیحتیں سننے کے بعد سارا سال پھر اس پر عمل کرتے ہیں؟ سارا سال اس سیرت کے مطابق ہم چلتے ہیں؟ یعنی سیرت طیبہ کو سننے کے بعد عملی جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے نبی کی سیرت پہ عمل کیا تو وہ ساری دنیا کے لیے پیشوا بن گئے۔ نبی علیہ السلام سے قبل صحابہ کی حالت کیا تھی کہ معمولی بات پر لڑائیاں ہونا، کہ ایک کا اونٹ اگر دوسرے کے زمین پر چلا جائے تو سالہ سال اس پر لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ آپس میں ایسی محبت کرنے والے بن گئے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر خود صحابہ کی تعریف بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک خلیفہ تھے، جا رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، تو ایک جگہ وادی کے اندر قافلے کو روکا اور اونٹ سے اتر گئے، اتر کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا قف یا عمر، اے عمر رک جا، اور پھر فرمانے لگے یہ وہ وادی ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، کہ جس میں اے عمر تو اونٹ چرایا کرتا تھا، تیرے پاؤں اونٹ کے پیشاب سے خاک آلود، پیشاب سے گندے ہوا کرتے تھے، اور کہنے لگے آج اگر تجھے یہ مقام ملا ہے، آج اگر تو خلیفہ بنا ہے، تو یہ صرف اور صرف نبی کی سیرت پر عمل کر کے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں خود کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے حکمران بنایا، خلیفہ بنایا، اور اتنی سرزمین ان کے خلافت میں تھی کہ آج کے 50 ممالک ان کے خلافت کے اس میں حکومت میں آ سکتے ہیں۔ یہ کس بات کی وجہ سے؟ کہ نبی کی سیرت پہ چلے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیاب کر دیا۔ انہی کے مقابلے میں ابو جہل بھی تھے، عمر ابن حشام تھے، وہ اپنے دور کے اندر اپنے آپ کو عمر کہتے تھے، عمر بن حشام کہ میں بڑا ہوں، اور عمر بن خطاب کو عمیر کہا کرتے تھے کہ آپ چھوٹے ہیں۔ ایسے متکبر تھے، سردار تھے، مگر ان کا نام ہی اللہ نے دنیا سے ختم کر دیا۔ کوئی اچھے الفاظ سے انہیں یاد نہیں کرتا، حالانکہ وہ سردار بھی تھے، اس عمر سے زیادہ مالدار بھی تھے، سردار بھی تھے، اور سارے مکہ کے مشرکین اس کے اشارے پر چلا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کامیابی دی تو عمر بن خطاب کو دی، وہ اس وجہ سے کہ وہ نبی کے سیرت پہ چلے، نبی کے ذات کو اپنے لیے نمونہ سمجھا، اسی نمونے کے مطابق چلے۔ قرآن کریم کے اندر اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی ذات مبارکہ، نبی کے زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کس لیے ہوتا ہے؟ نمونہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اسی طرح اپنی زندگی بسر کرے، انسان اسی نمونے کو دیکھ کر اپنی زندگی اسی طرح گزارنے کی کوشش کرے۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ نے زندگی کا ایک ایک پہلو نبی علیہ السلام کا ہم تک احادیث کے ذریعے پہنچایا، اور یہ فرما دیا اگر تم حاکم بن گئے، حکمران بن گئے، تو مدینے کے حکمران کو دیکھ کر زندگی گزارنا وہ تمہارے لیے نمونہ ہے کہ مدینے کے حکمران نے کیسی زندگی گزاری تھی، کیسی حکمرانی کی تھی مدینے کے حکمران نے۔ اور فرمایا اگر تم دوست ہو تو ابو بکر کے دوست کو دیکھ لو، عمر کے دوست کو دیکھ لو، محمد کو، کہ کیسے انہوں نے دوستی نبھائی تھی، وہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی، کیسے دوستی کی مثال انہوں نے قائم کی تھی۔ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اگر تم شوہر ہو
تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھ لو، محمد عربی کو دیکھ لو کہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ اپنے بیویوں کے لیے کیسے شوہر ثابت ہوئے تھے، ان کے مطابق زندگی گزارے۔ زندگی کے ہر گوشے کے اندر نبی علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر تم باپ ہو تو دیکھ لو ابو طیب اور طاہر کے باپ کو دیکھ لو، ام کلثوم کے باپ کو دیکھ لو کہ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، کیسی زندگی گزاری۔ اگر تم مزدور ہو، ملازم ہو، تو تم دیکھ لو مکہ کے پہاڑیوں کے اندر بکریاں چرانے والے محمد عربی کی زندگی دیکھ لو، انہوں نے کیسی ملازمت کی تھی، اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر تم کسان ہو، کاشتکار ہو، تو مقام جرف کے اندر نبی علیہ السلام نے کاشتکاری کی تھی، ان کی زندگی کو دیکھ لو، اس طرح زندگی گزارو۔ زندگی کے ہر پہلو نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، نمونہ بئی طور ہے، ہم اسی طریقے سے زندگی گزارے۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، ہر سال ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، ہر سال ان کے سیرت کا بیان ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی عملی زندگی دیکھ لے، اپنی زندگیوں کو دیکھ لے کہ ہمارے زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں، محبت المحبت اتباع المحبوب۔ محبت کے اندر صرف زبانی دعوے نہیں ہوتے، زبان سے کہہ دیا کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت کی تعریف رب نے بھی بیان کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو گے۔ اللہ سے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے۔ اسی لیے انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی پھر مان کر چلتا ہے، اسی کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک پہلو انسان اپنے محبوب کے طرز زندگی کے مطابق گزارتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر حاضر ہوئے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اتنی زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، اتنے زیادہ روزے بھی نہیں رکھے، نیک اعمال اتنے زیادہ میرے نہیں ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ تمہیں اٹھائیں گے، اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو نبی سے محبت انسان جو کرتا ہے دنیا کے اندر، فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات نبی علیہ السلام کی اس بات پر ہوئی، اور ہم امید کرتے ہیں وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، کہ ہم امید کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اس لیے امید کرتے تھے کہ وہ حقیقی محبت کرنے والے تھے۔ جب سچی محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی، جب محبت سچی نہیں ہوگی صرف زبانی ہوگی پھر اطاعت نہیں ہوتی۔ محبت کا معیار ہی یہی ہے، محبت کا معیار ہی یہی ہے، الاتباع المحبوب، انسان اپنے محبوب کی اتباع کرے، نبی سے محبت کے دعوے زبانی نہ ہو عملی بھی ہو۔ یہ سچی محبت ہے، سچی محبت کے اندر محبوب کی اتباع لازم ہو۔